میری گزارش ہوگی کہ جب تک آپ پاکستان میں ہونے والی ناانصافیاں، پاکستان کے اندر ہونے والی مہنگائی، پاکستان کی ڈوبتی معیشت، پاکستان کے اندر جو اخلاقی قدریں، پاکستان کے اندر بے روزگاری، پاکستان تنہائی کا شکار، یہ جو چیلنجز ہیں اور جس سے قوم مایوس ہو کر گو مگو کی کیفیت میں ہے، اگر اس سے نکالنا ہے قوم کو، متحد کرنا ہے قوم کو، ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، پاکستان کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو پھر ماضی کے تمام حالات کو سچ سچ بتانا پڑے گا۔ جب تک قوم کو حقائق نہیں بتلائے جائیں گے کہ ملک ان حالات کو کیسے پہنچا، اس وقت تک پاکستانی قوم کی مایوسی دور نہیں ہو سکتی، اس وقت تک پاکستان دوبارہ سے متحد قوم نہیں بن سکے گا۔ اور بدقسمتی سے جو سلسلہ شروع ہے، اور خاص طور پر 75 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر تجربے کیے گئے، میں بہت اگر 75 سالوں کا رونا نہ بھی روں تو میں ماضی قریب کی اگر بات کر لوں، جو کہ آج کی نوجوان نسل کو علم ہے کہ 2017 میں کیا ہوا۔ 2017 میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو طاقتور ادارے تھے، انہوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے۔ جو عمرانی پروجیکٹ ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض دنیا کے طاقتور حلقوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، اور پاکستان کے اندر اس وقت کے کچھ جرنیلوں اور پھر 2014 میں ایک پیج پہ آ کر تمام پاکستان کے اداروں میں بیٹھے اہم لوگوں نے اس کو اوپر سے اتار سمجھ کر دنیاوی طاقتور لوگوں کی طرف سے لانچ کیا ہوا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمفرٹیبل انجوائے کرنے کے لیے اس کو ثواب سمجھ کے اڈاپٹ کر لیا، اپنی گود لے لیا، اور اس گود لے کر اس عمرانی پروجیکٹ کو پروان چڑھاتے گئے۔ اور 2014 میں یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے اس نے بولنا شروع کیا ایک ادارے کے علاوہ تمام اداروں کے خلاف، تمام اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور اس وقت جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دی جا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا جا رہا تھا، اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ مگر اس وقت بھی اگر کسی ادارے کو ہمت نہیں تھی اس کو گرفتار کرنے کی، تو پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے جب بہت آگے نکل گیا، تو میں یہاں منصفوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ 4.25 سال پاکستان کے منصفوں نے 4.25 سال میں جو کچھ اس نے کیا اس پہ نوٹس ایک بھی نہیں لیا اس عمرانی حکومت کے حوالے سے۔ مگر جو ہی یہ ہٹا حکومت سے، تو ان 16 ماہ میں منصفوں نے کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں لوور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک اس کے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں درخواستیں نہ لگی ہوں۔ اور آج پھر جو بات کی جا رہی ہے، جو میں اصل میں کہنا بھی چاہتا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ جب 16 ماہ میں یہ
پرورش لینے والوں کو میر جعفر صادق کہتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، تو اس وقت بھی اگر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پارک کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ریاستی ادارے کمزور تھے، اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا۔ اور پھر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، لوگ کہتے ہیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کہا، اور آج نگران وزیر اعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ کرنے کی سازش تھی۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات پوری مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی قوتوں کا جو مرکز فوکس تھا وہ اس طاقتور ادارے کو اس کے ذریعے تقسیم کر کے لاکھوں لوگ باہر نکالنا جو اس کا دعویٰ تھا، اور اس آڑ میں اس ادارے کو آمنے سامنے کرنا تھا، تقسیم کر کے خون ریزی کرنا مقصود تھا، تاکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں نواز شریف سے ناراض تھی، وہ خوش ہو سکتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان میں امن قائم کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، تو عالمی قوتیں، کچھ قوتیں، بعض قوتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے ناراض ہے، یہ بات درست ہے، مگر ہمارے پالیسی سازوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن نشین ہونی چاہیے باتیں کہ اگر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ بعض قوتیں ناراض ہیں تو پاکستان دوست ممالک خوش بھی ہیں، اور سی پیک دینے والے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنے والے آپ کے برے وقت کے ساتھی بنتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر سی پیک کو پروان چڑھانے، لانچ کرنے کا جرم نواز شریف کا ہے تو ریاست کا وہ محسن بھی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض ممالک دنیا کے کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، جو 9-10 مئی کو مدم پڑ گئی تھی حمایت کہ پاکستان کے اندر سے ریاست پر حملہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے اس مجرم کا ساتھ دینے پہ، مگر وہ مدم جو ہی پڑتی جا رہی ہیں 9-10 مئی کے واقعات، تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کر سامنے عمران کی حمایت میں آ رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ اب میں بات 72 سالہ نوجوان کی کرنے لگا ہوں۔ 72 سالہ نوجوان جو 24-25 سال کے اس کے نزدیک پختہ ذہن نہیں ہوتے، ان کو ورغلانے کے لیے جو بات کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو پھر غلام تو نہیں تھے مگر ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے، ہمیں غلام سمجھ کر ہماری ریاست پر حملہ کرنے والے کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہماری ریاست کے اندر وہ قوتیں جن کا کوئی یہ اختیار نہیں،
وہ مالیاتی ادارے جن کی یہ ڈومین نہیں، وہ اگر ہماری پاکستان کے اندر جماعتوں، سیاسی جماعتوں سے، حکومت کے سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے مالیاتی ادارے نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، تو کس حیثیت میں؟ آج اگر وہ آ کر ہمارے اداروں سے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کس حیثیت سے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں، 72 سالہ نوجوان نے جن کی ذہن سازی کی کہ ہم غلام ہیں، ہم کیا غلام ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے اور ہم خاموش رہ کے اس کا جواب دینے کے پابند ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں ان سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کیا بتایا جائے کہ آپ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوں اور اس کی اپیل آپ عالمی عدالتوں میں کرنے کا منصوبہ بنائیں، اعلان کریں؟ کیا ہم غلام ہیں یا ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔